جس زبان سے تم اپنے مالک کی شان میں گستاخی کرتے ہو، ہم اس منہ سے اگر نعمتیں کھلا سکتے ہیں، ہم اسی منہ سے پخانہ بھی نکال سکتے ہیں۔ تو اگر انسان برے اعمال کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بری موت دے دیتے ہیں۔ ہم لوگ تیسری کلاس میں شاید پڑھتے تھے، ایک دن اپنے اسکول سے گھر آ رہے تھے تو میرے ساتھ والا بچہ مجھے کہنے لگا کہ ہمارا ہمسایہ ہے اور اس کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے، آپ نے دیکھنا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں۔ چھوٹے چھوٹے تھے ہم دونوں، یہ وہ زمانہ تھا کہ ہمارے پاس پورے محلے کا ملٹیپل ویزا تھا، جب چاہتے جس گھر میں داخل ہو جاتے، ہر گھر میں عورتیں پیار کرتی، مرد پیار کرتے، جو دیکھتا وہی سینے سے لگاتا۔ تو چھوٹی سی عمر تھی، اس کے ساتھ جا گئے، اس نے مجھے کھڑکی سے دکھایا تو میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ واقعی اس کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کتے کی آواز نکالتا ہے، کتے کی طرح بھونکتا ہے۔ اگر باہر سے ہم آواز سنتے تو یہی سمجھتے کہ کتا بھونک رہا ہے، آنکھوں سے چونکہ دیکھا انسان تھا تو حیران۔ اس کو دیکھ کے میرے اوپر نہ ایک خوف ستاری ہوا۔ خیر میں گھر گیا، جا کے وہ والدہ کو بتایا، امی آج سکول سے آتے ہوئے راستے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو پہلے تو امی نے ڈانٹا، تم گئے کیوں؟ میں نے کہا دوست نے کہا تھا، تو میں نے کہا میں دیکھ لیتا ہوں۔ تو امی نے کہا بیٹا وہ ساری عمر بھونکتا رہا، اب اس کو بھونکتے ہوئے موت آئے گی۔ میں اس بات کو نہیں سمجھ سکا۔ 2-3 دن کے بعد اس بندے کی وفات ہوئی۔ جب وفات ہوئی تب والدہ نے کہا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پر تبرہ کیا کرتا تھا، اس کی سزا یہ ملی، اللہ نے موت سے پہلے کتے کی طرح بھونکتے ہوئے موت عطا فرمائی۔ تم ساری زندگی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی شان میں گستاخیاں کرتے رہے، اب تمہیں بھونکتے ہوئے دنیا سے جانا پڑے گا۔ تو نیک اعمال کا یہ نتیجہ کہ اچھی موت آتی ہے، اور برے اعمال کا یہ نتیجہ کہ انسان کو آخر میں برے وقت پہ موت آ جاتی ہے، اور زندگی میں بھی پھر ان گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں۔ اصول یہ ہے الا قدر تقوی اللہ تأتی المواہب وتأتی علی القدر الذنوب المصائب، کہ جتنا انسان نیکی کرے اتنا اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، اور جتنا انسان گناہ کرے اتنا اللہ کی طرف سے اس پر مصیبتیں آتی ہیں۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں رأیت فی بعض الکتب المنزلہ یا عبدی اتینی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، فیما امرتک، جو میں نے تجھے حکم دیا، ولا تعلمنی بما یصلحک، مجھے مت بتا کہ تیرے لیے بہتر کیا ہے، انی عالم بخلقی، میں نے پیدا کیا اپنی مخلوق کو، میں ان کو جانتا ہوں، انما اکرم من اکرمنی، میں اس کا اکرام کروں گا جو میرے حکم کا اکرام کرے گا، وَأُهِينُ مَنْ هَانَ عَلَيْهِ أَمْرِي، اور میں اس بندے کو ذلیل کروں گا جو میرے حکم کو ہلکا سمجھے گا، وَلَسْتُ بِنَاظِرٍ فِي حَقِّ عَبْدِي، اور میں بندے کے حق میں اس وقت تک نہیں دیکھوں گا حَتَّى يَنْظُرَ عَبْدِي فِي حَقِّي، جب تک کہ بندہ میرے حق کو نہیں دیکھے گا۔ تو معلوم ہوا ہم اللہ کے احکام کو پورا کریں گے، اللہ ہمیں عزتوں سے نوازیں گے، اگر ہم اللہ کے احکام کو توڑیں گے اللہ ہمیں دنیا میں رسوا فرما دیں گے۔ چنانچہ گناہوں کے آثار میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اب اللہ الا ان یذل من عصاہ اللہ عصاہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالی نے اس بات کا فیصلہ کر دیا
کہ جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو دنیا آخرت میں ذلیل فرمائے گا. وما اذنب عبد فی اللیل، اور بندہ رات کو گناہ نہیں کرتا الا اصبح، مگر وہ اس حال میں صبح کرتا ہے ومذلتہ علی وجہہ، کہ ذلت گناہ کی اس کے چہرے کے اوپر نظر آ رہی ہوتی ہے. تو انسان رات کو گناہ کرتا ہے، صبح کے وقت چہرے پر پھٹکار پڑی ہوتی ہے. ابن سماک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لو لم یکن فی المعصیۃ الا النکارۃ فی الوجہ والظلمۃ فی القلب لکان فی ذلک کفایہ، کہ اگر گناہ کا بدلہ اتنا ہی ہوتا کہ دل سیاہ ہوتا، چہرے کے اوپر ذلت آتی، تو گناہ کی یہ سزا کافی تھی. یہ جائے کہ اللہ اس کے علاوہ بھی دنیا اور آخرت میں اس کی سزا عطا فرمائے گے. تو انسان اپنے چہرے پہ گناہوں کی ظلمت کو سجا لیتا ہے. اور انسان کتنا چھپ کر اللہ کی عبادت کیوں نہ کرے، اللہ اس عبادت کے نور کو اس کے چہرے کے اوپر سجا دیتے ہیں. تو انسان کا چہرہ بتا دیتا ہے. آپ نے کبھی تقابل کرنا ہو تو اہل اللہ کے چہرے کو بھی دیکھ لیجئے، اور یہ جو پاپ سٹار ہوتے ہیں ذرا ان کے چہروں کو بھی دیکھ لیں. کیا بکھرے بال، چہرے ان کے ایسے جیسے پتہ نہیں نام و نشان ہی نہیں ہوتا سکون اور کمالیت کا، ہوائیاں اڑی ہوئی ہوتی ہیں. اور اہل اللہ کے چہرے کو دیکھو تو دل کو سکون ہوتا ہے. الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ وہ بندے ہیں جن کو دیکھو تو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ گناہوں کی 3 تاثیر تو پکی ہیں. قلت الرزق، اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں فیکٹریوں والے بھی اگر گناہوں کی لائن پہ لگ جائیں ان کو بھی رزق کی تنگی. کیا 2 کنٹینر ادھر پھنس گئے، اس کی پیمنٹ رک گئی، ادھر سے مال تیار نہیں ہوا، کیش ان ہینڈ ہوتا نہیں، پریشان بیٹھے ہوتے ہیں جی کام کیسے چلائیں. اب ویسے کروڑوں پتی مگر پریشان کہ جی بنے گا کیا. تو اللہ تعالیٰ دے کر بھی بندے کو ٹائٹ کر دیتے ہیں. اور کبھی کبھی تاثیر الرزق، رزق کے حصول میں اللہ مشکل کر دیتے ہیں. حضرت پتہ نہیں ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے. یہ جو ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے نا یہ کسی کی وجہ سے ہے، مگر عاملین کے پاس جاؤ تو وہ تو کہہ دیتے ہیں جی کسی نے کچھ کر دیا ہے. اللہ ان عاملین سے بچائے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے عامل نہ بننا کامل بننا. تو ان بیچاروں کو تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ہم اس لائن پہ لگا دیں گے تو ان کے ذہن میں سٹوری تو پہلے سے ہی ہوگی، ہاں پھپھو نے کچھ کر دیا، ہاں میری نند نے کچھ کر دیا، چچا نے کچھ کر دیا. الٹا ایمان خراب ہوتا ہے، قطع رحمی کے مرتکب ہو جاتے ہیں لوگ. تو کسی نے کچھ نہیں کیا، ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ہمارے رزق کو تنگ کیا ہوا ہے. وہ جی لگتا ہے کسی نے کاروبار باندھ دیا ہے. کسی کو چھوٹا خدا کیوں مانتے ہو؟ کاروبار اللہ نے چلانا ہے اور کاروبار اللہ نے روکنا ہے. اللہ دینا چاہے ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے روک نہیں سکتی، اللہ نہ دینا چاہے ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے کچھ دے نہیں سکتی. تو اللہ کو اللہ سمجھیے. یہ کیا ہوا فلاں نے کاروبار باندھ دیا، فلاں نے رشتہ باندھ دیا، کوئی کچھ نہیں باندھ سکتا. ہاں ہم نے اپنے گناہوں کے سبب ان چیزوں کو باندھا ہوتا ہے اور ادھر توجہ نہیں جاتی.